فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کے پڑھنے کی کوئی ضرورت؟ یہ میرے بھائی موسیٰ پہ اترنے والی سچی کتاب ہے، لیکن قرآن جب موجود ہو کسی اور کتاب کی تلاوت کی ضرورت؟ آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا او میرے صحابہ سنو، لو کان موسیٰ حیا وادرک امتی ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوتے میری امت کو پا لیتے، میری تابعداری کے سوا اس کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ میرے عمل سے اللہ کے محبوب ناراض ہو گئے۔ اب سنیے حضرت عمر نے کیا جواب دیا، فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ کے محبوب آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے؟ میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہوں، اللہ کو رب ماننے پہ۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، میرا دین تبدیل نہیں ہوا، اسلام میرا دین ہے، اور آپ کو اللہ کا آخری نبی سچا رسول مانتا ہوں۔ لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی اب ضرورت نہیں ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور ذلی بروزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ۔ اس جملے پہ تھوڑی سی بات کر لوں، اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی۔ اللہ کے محبوب کی تخلیق بھی بے مثال، آپ پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، ختنے کی ضرورت پیش ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، تخلیق میں بھی بے مثال، اور اخلاق میں بھی۔ آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن بول پڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کا پیکر آمنہ کا لال صلی اللہ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے لاڈلے پیغمبر اللہ کی رحمت میں سے یہ کہ ہم نے آپ کو نرم خو بنایا، ہم نے آپ کو یہ خو سخت چنگی نہیں ہوگی، اچھا خو نرم اچھی ہوگی ہے آتے دو نا جن کا دی خو بھی سخت ہے جی ان کے کراں ہے مار آیا تو جی کے کراں ہے نا خوئیاں ذرا نرم کرو، نرم خو چوسی اس پیغمبر دا نا کہندے ہو کہ جس دی خو سخت نہ سی کیا سی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، جس نے قبیلوں میں توڑ پیدا نہیں کیا، جوڑ پیدا کیا ہے، قوموں کے نام سے لوگوں کو لڑایا نہیں ہے، قومیت کے نام سے لوگوں کو لڑایا نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جس صف میں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار صحابی کھڑا ہے اسی صف میں حبشے کا کالا بلال بھی کھڑا ہے۔